انہیں صبح میں نے بیگم کو میسج کیا آئی لو یو، اس کا رپلائی آیا ہے احمد آپ عید تک مولانا صاحب کے پاس رکیں بلکہ ہر دوسرے دن اتنی وہ خوش ہوئی ہے وہ. پھر وائس نوٹ میں ہماری بات ہوئی. اس کو نا اکثر اعتراض رہتا ہے کہ آپ، کیونکہ اب میری بیٹی بھی ماشاء اللہ بڑی ہو گئی تھوڑی، تو اس لیے اب اکثر ٹریول میں ہم اکٹھے ہی ہوتے ہیں. کبھی کبھی میں اکیلا سفر کروں نا تو وہ مجھے فون کرتے جلدی آپ واپس آئیں. اب میری بات میں فون پہ بات کہتے جتنے دن رہنے رہے ان کے پاس. میں اس کو نا مذاق میں چھیڑتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یار دیکھو اللہ نے مسائل بھی دیے ہیں تو دوسری تیسری شادی کی اجازت بھی ہے. اب آج صبح جب آپ کے ساتھ نماز پڑھی اس کے بعد جا کے میں نے کہا یار شادی ایک ہی اچھی ہوتی ہے یہ سب. وہ تو بہت خوش ہے، وہ کہتے ہیں وہی ہے تو مزے لگے. میری بیگم نے مجھے صرف ایک انٹرویو سے روکا تھا اور وہ تھا مفتی طارق مسعود صاحب. ان کے ساتھ میں نے کیا ہے ایسے، لیکن بیگم نے روکا کیونکہ وہ کہتی کہ آپ امپریس بڑی جلدی ہوتے ہیں، مفتی صاحب ویسے ہی شادیوں کی بات کرتے ہیں. اس نے کہا اگر امپریس ہونا تو پھر آپ مولانا طارق چودھری صاحب کے پاس ہی رہیں تاکہ شادی بھی ایک. میں نے پتہ نہیں کتنے عرصے بعد اس کو آئی لو یو کا میسج کیا، فوراً کہا کہ بھی آپ ادھر ہی رکیں. زیادہ عرصے بعد کیا ہے اس لیے ان کا یہ رپلائی ہے. زیادہ عرصے بعد احمد بھائی کہتے ہیں میں نے ایسا میسج کیا تھا تو اس کی وجہ سے ان کا یہ رپلائی ہے کہ آپ اللہ کے پاس ہی رکیں بلکہ ہر دوسرے دن جایا کریں. رشتوں میں اظہار تو بہت ضروری ہے، پانی کی طرح. جیسے آپ درخت کو پانی نہ دیں تو سوکھ جاتے. جتنے بھی رشتے ہیں، خاص طور پر بیوی کا رشتہ چونکہ خونی نہیں ہوتا اور یہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، باقی رشتے تو ٹوٹتے نہیں. یوسف اور میں باپ بیٹا ہیں، یہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا. لیکن یہاں بھی پانی کی ضرورت ہے، اظہار کی ضرورت ہے، اور بیوی کے لیے تو زیادہ اظہار کی ضرورت ہے. خود میرے نبی نے ایسا کر کے دکھایا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اس رشتے پر آیات اتاری، سب سے زیادہ. والدین کی چند آیات ہیں، اولاد کی چند آیات ہیں. احادیث میں بھی، بیوی کے بارے میں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. اور ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ بنیادی رشتہ ہے، اس سے آگے نسل کی ابتدا ہوتی ہے. یہ ہے بیج کی طرح. بیج میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو وہ پھوٹتا ہی نہیں، پھوٹتا ہی نہیں. تو ہم نے کپاس کاشت کرنا چھوڑ دیے، حالانکہ ہماری مین کراپ تھی کہ بیج نہیں ملتا، صحیح بیج نہیں ملتا. یہ بنیاد ہے. ہاں، حالانکہ وہ بہت پروفیٹیبل کراپ ہے، لیکن یہ ہمارے جیسے بددیانتی پورے ملک میں تو ان ریسرچ سینٹروں میں بھی بددیانتی ہے، بیٹھے رہتے ہیں، ریسرچ نہیں کرتے. تو ایک بے جان چیز بیج کے بغیر ختم ہو جاتی ہے. جاندار کا جو سلسلہ ہے اس میں بیج کی طرح ہے. اور نکاح کا مطلب ہے بارش کا ہلکے ہلکے زمین میں اتر کے جذب ہو جائے، اس کو عربی میں نکاح ہے. لفظی مطلب نکاح کا، لفظی مطلب نکاح کا ہے. ہلکی تیز بارش تو بہا لے جاتی ہے، جی ہلکی بارش تسلسل کے ساتھ زمین کو نرم بھی کرتی ہے اور پانی اس میں جذب بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ فصل کے لیے بہترین فرٹائل ہوتی ہے. مرد کے شدت کے رویے تیز بارش کی طرح جو بہا لے جاتے ہیں، بیج کو بھی بہا کے لے جاتے ہیں.
یہ اس بارش کو کہتے ہیں جو زمین کو زرخیز کرتے ہیں۔ پھر نکاح کا دوسرا مطلب ہے خامن آنکھوں کا نیند سے بھر کے بند ہو جانا، کہ خامن کا ایسا رویہ ہو اور بیوی کا خامن سے ایسا رویہ ہو کہ وہ آرام کی نیند سوئے، وہ ٹینس ہو کے نہ سوئے۔ یہ تو بہت اثر ہوا نا، میں نے صحبت کو بتا رہا ہوں۔ وہ جس دن ختم قرآن تھا یہاں پہ برسا جب آپ نے یہاں پہ بیان فرمایا تو میں نے بتایا تھا اس رمضان میں وہ پہلے دن مجھے کیفیت آئی کہ رمضان ہے، ایمان تھا، اور میں نے بیگم کو بتایا تو وہ بھی اس کے ذہن میں تھا لو یو میں، تو اس نے آئی لو یو ٹو نہیں کہا، اس نے کہا مولانا صاحب کے پاس میں یہ لو یو کا جواب تھا کہ وہ اتنی خوشی ہوئی ہے کہ لو یو ٹو کہنا بھول گئے، اس نے کہا آپ ادھر ہی رہیں، چلو یہ میسج مجھے آتا رہے گا۔ اور یہ یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے اس میں سبق بھی ہوگا۔ میں تو سب کو بتاؤں گا یہ بات، بلکہ لگاؤں گا یہ ویڈیو کہ میاں بیوی کے رشتے میں اظہار بہت ضروری ہے۔ ہر رشتے میں اظہار ضروری ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، ایک اس کی اہمیت کی وجہ سے کہ یہ بنیادی رشتہ ہے اور اسی سے نسل انسانی چلی۔ پہلا رشتہ جو قائم ہوا خامن اور آخری رشتہ بھی یہی رہ جاتا ہے۔ جب بچے پرواز کر جاتے ہیں، بیٹیاں سسرال چلی جاتی ہیں، بیٹے اپنی جابس کاروبار میں چلے جاتے ہیں، تو ایک دوسرے کی تسلی کے لیے پھر یہی رشتہ باقی رہ جاتا ہے۔ اور جنت میں بھی یہی رشتہ باقی رہنے والا ہے، کیونکہ وہاں تو ہر ایک کی اپنی جنت ہوتی ہے۔ تو عرب میں تو یہ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس کی قواعدیں بہت زیادہ ہیں۔ عرب میں جب تک کوئی لڑکا الگ گھر کا انتظام نہیں کرتا، اس کو کوئی آدمی اپنی بچی نہیں دیتا، وہ چاہے کرائے پر لے لے، لیکن الگ لینا پڑے گا، الگ گھر لینا پڑے گا، پھر اس کی شادی ہوگی۔ اور ہم چونکہ ہندی معاشرے سے مسلمان ہوئے، تو ہماری معاشرت پر زیادہ محنت نہیں ہوئی، صرف عبادت، چونکہ یہاں اسلام ہے صوفیاء سے، صوفیاء پہ عبادت کا غلبہ تھا، تو وہی چیز آگے شفٹ ہوئی۔ معاشرت بیان ہی نہیں ہوئی۔ صوفیاء کے آپ مواعظ پڑھیں تو وہ سب عبادت اور اللہ کا ذکر اور اللہ کا تعلق تو اس پر ہے۔ اور قرآن نے، میں نے رات آپ کو بتایا تھا کہ 1805 آیات، جی بالکل، تو قرآن میں تو اللہ بولتا ہے، تو اس نے تو بیلنس کر کے ہی بولنا ہے۔ تو لہذا اس رشتے کو نہیں، کسی بھی رشتے کو، معاشرت کی زندگی کو اس طرح کھل کے کھول کے نہ اہل مدارس بیان کرتے ہیں، نہ اہل تصوف بیان کرتے ہیں، نہ اہل تبلیغ بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے پھر اوپر سے ہماری ہندی معاشرت ہے، تو یہ ایک بہت بڑا خلا ہے جو آج تک باقی۔ شادی ہوتے ہی ساس بہو کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ان کے لاشعور میں آ جاتی ہے حاکمیت، اب یہ دوسری مالکن آ گئی ہے، بالکل لاشعوری ایک تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے کہ بیٹے کا رجوع اس کی طرف ہو جاتا ہے، تو یہ ایک حسد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے پھر وہ ساس
بہو کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتی جو بیٹی کے ساتھ کرنا چاہیے. اس لیے شریعت نے صرف خامن کا حق رکھا ہے، چونکہ اس نے آگے ایک بہت بڑا کام کرنا ہے، ایک نسل تیار کرنا. جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنی ہی قیمتی دائی اس سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. لیکن ذرا سے خراش آ جائے تو وہ چیز پر آ جائے، سب چیزیں خراب نکلی. پھر وہ ڈائی کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، توڑنا پڑتا ہے ایک چھوٹی سی خراش پر. تو انسان سے قیمتی چیز کائنات میں کوئی نہیں، اور اس کی دائی اس کی ماں کا رحم ہے. جب ماں کے اوپر تانے پڑیں گے اور رویے غلط ہوں گے تو اس کی تو ساری دائی زخمی ہو جائے گی. اس سے جو نسل پیدا ہوگی وہ پیدائشی ڈپریشن کا شکار ہوگی.